بہت شکریہ آصف شریف صاحب. ہوا یوں کہ چند سالوں سے اس فارم سے آمدن نہیں ہو رہی تھی، بلکہ خرچہ زیادہ تھا اور آمدن کم تھی. کنو کے باغ سے بھی آمدن نہیں ہو رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کنو کو نکلوا دوں، اور بلکہ مستاجریاں کچھ بہتر ہو گئی ہیں تو کیوں نہ مستاجری بھی دے دیا جائے اور ایکٹیو ایگریکلچر کو خیر بات کہا جائے. پھر یوں ہوا کہ ایک دن ایک دوست نے ذکر کیا کہ فلاں صاحب نے ایک نیا طریقہ کاشت اختیار کیا ہے، اور یہ کہ وہ اس کی سکسیس سٹوری سنا رہے تھے. تو میں نے پھر یوٹیوب پہ اس کو سرچ آؤٹ کیا، اور مجھے PQ&Q سے میں متعارف ہوا، اور آصف شریف صاحب سے مجھے ان سے آگہی ہوئی. انہی دنوں میں ٹی وی پر ایک انٹرویو بھی آیا، اور وہ میں نے سنا آصف شریف صاحب کا، تو میں بہت زیادہ اس طریقہ کاشت کی طرف مائل ہو گیا. میں آصف شریف صاحب کی رہنمائی میں نے واٹس ایپ کے اوپر کافی ان سے میسیجز ایکسچینج ہوئے، فون پہ بات ہوئی، اور میں نے آصف صاحب کو وزٹ بھی کیا. ہی از ویری کائنڈ انف، ہی گیو می ٹائم اینڈ گیو می پراپر ایڈوائس. اور اس کے بعد میں نے یکسر سارے باغ کو PQ&Q پہ شفٹ کر دیا، جس کے ریزلٹس آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے. وہ جو سوکھے سڑے درخت تھے وہ ان میں پتے آنا شروع ہو گئے، اور پھر جب فروٹنگ آئی، فلاورنگ ہوئی، فروٹنگ آئی، تو مجھے بہت انکریجمنٹ ہوئی. جو 4-5 سال سے جہاں سے بالکل آمدنی صفر تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، وہاں پہ امید ایک جاگ گئی. اور اس کے بعد یہ آپ کے جو میں نے ویڈیو شیئر کی ہے، اس وقت اس کی یہ صورتحال ہے. اس علاقے میں جو نان PQ&K کے باغ ہیں، ان پر شیڈنگ بہت زیادہ ہے، جبکہ PQ&K کے باغ کے اوپر شیڈنگ بہت کم ہے. اس وجہ سے اس کی وجہ ایک یہ بھی کہی، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل ملک میں اس دفعہ سٹرس کی فصل اچھی ہے. لیکن اگر فصل اچھی ہے تو اس میں سائز کے پرابلمز ہیں، اور ساتھ ساتھ فروٹ شیڈنگ یا کیرا بھی زیادہ ہے. لیکن میرے خوش قسمتی سے میرے باغ میں چونکہ PQ&K پر ہے، اور جناب آصف شریف صاحب کی رہنمائی سے اللہ نے اس پہ ایک خاص کرم کیا ہے، اور شیڈنگ نہیں ہے، فروٹ کا سائز اچھا ہے، رنگ اچھا ہے، اور میں بہت خوش ہوں. اور جیسے ہی میں PQ&K کے اصولوں کو زیادہ اپناؤں گا، خاص طور پہ ملچنگ کو، اس وقت میں لائیو ملچ پہ زیادہ میں نے فوکس کیا ہوا ہے، اور جبکہ دوسری پرالی وغیرہ بھی اس دفعہ میں اپلائی کر رہا ہوں. اور میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ زمین کا کوئی انچ بھی ننگا نہ ہو، اور کیونکہ ملچنگ بہت اہم رول ادا کرتا ہے PQ&K کے ریزلٹس پر. اور بیڈز پر ڈائریکٹ پانی نہیں لگانا، اور نالیوں میں پانی چھوڑنا ہے، اور وہ سیبے سے، وہاں پہ سیپیج سے جو پانی ہے بیڈز میں، وہ نمی اور ٹیمپریچر کو مینٹین کرنا PQ&K کی کامیابی ہے. ہاں، علاقے کے لوگوں نے اور جتنے بےخر حضرات میرے پاس آئے، وہ سب لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے جنگل بنا دیا ہے باغ کو، آپ سے یہ نہیں ہوگا، اور آپ بس چھوڑ دیں، اب اس کو مستاجری پر دے دیں. تو لیکن میں ڈسہارٹ نہیں ہوا، میں اپنے دھن کا پکا رہا، اور میرے خیال سے، اور مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے میں PQ&K کو فالو کرتا جاؤں گا، اس میں مزید بہتری پیدا ہوتی جائے گی، اور میں نیچرل فارمنگ کر سکوں گا، اور کر رہا ہوں، اور اس کو مزید بہتر کروں گا. اور جو سب سے بڑی بات میرے کانشیس کو مطمئن کرتی ہے، میرے ضمیر کو، وہ یہ کہ میں انسانیت کو زہر نہیں کھلاؤں گا، بلکہ زیادہ انرجی والا، زیادہ نیوٹریشن والے کراپس اور فروٹس میں ان کو کھلاؤں گا. اور یہ بھی ایک قسم کا بہت ہی نیک کام ہے کہ آپ
زیادہ نیوٹریشن والا اور جو کہ بیماریاں نہیں پھیلاتا اور صحت مند فروٹ اور صحت مند سیریلز اور اپنی فصلیں جو ہیں وہ اگاتے ہیں. اور چارہ بھی جب PQNK پہ ہوتا ہے تو جانور بھی آپ کے صحت مند رہتے ہیں، اور جو دودھ ہے اور جو اس کے بائی پروڈکٹس ہیں وہ تمام کے تمام نیچرل ہوں گے اور ہوتے ہیں. اور اس سے یہ ایک ضمیر کو اور بہت بڑی تسکین ہے اور سیٹسفیکشن ہے. شکریہ.